السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا رب پالنہار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 and 286۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتری ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے مان لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور فرمانبردار ہوئے۔ مالک، ہم تجھ سے غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر پکڑ نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پالنہار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے۔ کفر کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ان دو آیتوں کا نزول ایک بہت ہی رحم بھرے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ جب پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ انسانوں کے دل کے ارادوں یعنی نیتوں کا بھی حساب لے گا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپے ہوں، تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی باتوں کا بھی حساب لے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم سے تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ یعنی انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر سوچنے کی بھی سزا ملے گی تو ہم سے تو کوئی بچ ہی نہیں پائے گا، کیونکہ انسان سے تو خیالات اور غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کی بات قبول کی، ان کی گھبراہٹ کو دور کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی۔ تو یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ پہلی حدیث کے تعلق سے تو یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی لاسٹ آیتیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں ملی۔ یہ آیتیں اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں پر یہ آیتیں دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ آیتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ترمذی حدیث نمبر 2882 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل ہوئیں اور انہی دونوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی نا،
تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں شیطان داخل بھی ہو جائے، شیطان قریب بھی آ سکے اس گھر میں، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے آیتیں کہ جس کے گھر میں یہ پڑھی جائیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. یعنی بہت پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، پھر یہ کتاب لکھی تھی، تو اس ٹائم کی یہ بھی آیتیں بھی رکھی گئی تھی. اور ایسے ہی ایک اور حدیث ہمیں اس کے تعلق سے ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تھا، آسمانی سفر کرایا گیا تھا، تو اس کے دوران یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں دی گئی تھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 431 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نور حق کی تجلی نے سدرہ کو ڈھانپ لیا تھا، یعنی جو اس پر چھائی ہوئی تھی. اور سورہ نجم میں بھی آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں. پہلا تو نماز دی گئی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی 2 آخری کی آیت دی گئی، اور تیسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے شرک نہ کیا ہو. اب اس آیت کو ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 285. اب اس آیت میں اسلام کے عقیدے اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں کو ماننا، اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے بیچ فرق کیا جائے. یعنی کسی کو تو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، اور اس بات کو ماننا کہ آخرکار ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ باتیں اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اور ان عقیدوں کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان جو ہے، ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آئے اسے وہ دل سے قبول کرے اور اس کا فرما بردار ہی بنا رہے، اور اپنے اچھے کاموں پر گھمنڈ نہ کرے وہ شخص، بلکہ اللہ سے معافی ہی مانگتا رہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ رسول نے پورے یقین کے ساتھ بنا کسی شک کے اس پیغام کو مانا جو اللہ نے ان کے اوپر بھیجا تھا. یعنی جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس سب کو اپنے دل سے تسلیم کر لیا. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول نے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات کو مان لیا، ہر بات کو مان لیا تھا. مطلب انہوں نے اللہ کے کلام، اللہ کے حکم سب پر پورا ایمان لے آئے تھے. وہ صرف زبان سے نہیں کہا تھا بلکہ پریکٹیکلی عمل سے بھی کہا تھا، کر کے دکھایا تھا، اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاری تھی. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، جو لوگ یعنی صحابہ اکرام، انہوں نے بھی وہی سب کچھ قبول کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ کا حکم تھا. یعنی انہوں نے بھی وہی ایمان لایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو وہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ صرف یہ کہنے کے لیے زبان سے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ دل سے اللہ کو اپنا مالک، اپنا پالنے والا مانتے تھے. وہ لوگ اللہ کی باتوں کو سمجھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، تو یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے صرف اللہ، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، ان سب پر ایمان لاؤ. یعنی فرشتے وہ ہستی ہیں جو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس لاتے تھے. تو ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ہے تو اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم ہوا کو نہیں دیکھتے لیکن ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. تو ویسے ہی فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے لیکن ان کی حقیقت کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے لوگ جو ہیں یہ فرشتوں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ان سب پر پورا ایمان رکھتے ہیں. جیسے کہ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تو وہ ہیں ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو ان میں کوئی تحریک نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کرتے کہ صرف قرآن کو مانیں اور باقی کتابوں کو جھوٹا کہیں،
نہیں، ہر کتاب کو اس کے وقت کے لیے اللہ کا پیغام مانتے ہیں اور قرآن کو آخری اور مکمل کتاب مانتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو یہی مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا. اور ایمان والے لوگ ان سب کو اللہ کے رسول ہی مانتے ہیں. کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں کہے گا یا یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اونلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، یا میں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. نہیں، ہر رسول اپنے وقت کے لیے اللہ کی رحمت تھے، ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. تو جب یہ سب باتیں ایک انسان کو، ایک ایمان والے بندے کو سمجھ آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. صرف یہ کہنا کہ ہاں اللہ نے یہ کہا، قرآن نے یہ بتایا، یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے میرے بھائی. جب یہ سمجھ آ گیا نا کہ اللہ نے کچھ کہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے ہم سے، تو صرف زبان سے سنانے کے لیے نہیں کہا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے بھی کہا ہے. فور ایگزامپل، مان لیجیے اگر آپ کے والد صاحب آپ سے کچھ کہتے ہیں کسی کام کو کہ بیٹا یہ کام کر دو، تو صرف کہنا کہ ہاں پاپا کر رہی ہوں ابھی، یہ نہیں، بلکہ اسے کام کو کرنا بھی ہوتا ہے. تو ویسے ہی جب قرآن کچھ کہتا ہے تو مسلمان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر وہ لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے. یہاں پر دیکھیں آپ، یہ بتایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بندہ جو ہے نا وہ غلطی کرتا ہے، کبھی کسی بات پر کمزور پڑ جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت زیادہ دیندار ہے تو وہ غلطی نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی کمزور پڑتا ہے، وہ بھی ابلیس کے سر میں آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ اللہ سے ہمیشہ اللہ سے معافی ہی مانگتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دے. تو یہ ایک مسلمان کا نرمی بھرا رویہ ہے کہ وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتا. ایمان والا ہمیشہ جھک کر کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے. اور سب سے آخر میں وہ یہ کہتا ہے ایمان والا بندہ، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہر انسان کا سفر ایک دن ختم ہو جانا ہے. سب لوگ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہاں کوئی دوست، نام، پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا. صرف دیکھا جائے گا کہ کس بندے نے دنیا میں ایمان لایا، اس پر عمل کیا، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کو مانا، اور کس نے انکار کیا، کس نے نہیں مانا. اور جو اللہ سے معافی مانگتا رہا وہ اللہ کے سامنے روشن چہرے کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اللہ کے سامنے وہ شخص روشن چہرے کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے ایمان لایا اور اس پر عمل کیا. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 286. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو ہے نا وہ انسان کی ذمہ داری اس کی طاقت کے لحاظ سے ہے. یعنی جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری طاقت کے حساب سے ہی ہے. اگر کوئی چیز واقعی ہماری ہمت سے باہر ہوتی ہے نا تو اللہ ہمیں اس کا حکم ہی نہیں دیتے. جیسے فور ایگزامپل مان لیجیے کوئی باپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھاری چیز نہیں اٹھانے دیتا ہے، obviously نہیں اٹھانے دیتا ہے. تو ویسے ہی اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، ہماری کتنی قوت ہے ہمارے اندر، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. سورہ مومنون آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی انسان کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو اس بات سے ہمیں تسلی ملتی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو، اگر کوئی پریشانی آئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے جھیل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہم اسپیشل بندے ہیں سمجھ لو پھر اللہ تعالیٰ کے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے تو. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے اور نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ بھی دے سکتا ہے، کوئی بیمار ہے تو، اور پھر جب وہ تندرست ہو جائے تو بعد میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اللہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے آسانی ہی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی اچھا کرے گا اس کا فائدہ خود اسے ہی ملے گا.
اور جو برا کرے گا اس کی سزا اسے ہی ملے گی۔ مطلب کہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہی کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم نیکی کریں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا اور کسی دوسرے کو نہیں ملے گا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمارا گناہ کا بوجھ ہمیں ہی ملے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بچہ اسکول میں محنت کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے بورڈس ایگزام ہے اور وہ اپنے ایگزام کے لیے پریپریشن کر کے جاتا ہے بہت اچھے سے، اور وہ لکھ کر آتا ہے ٹوٹل اور اچھے سے لکھ کر آتا ہے، اور وہیں سائڈ میں دوسرا بچہ بھی ہے، اس کے بھی بورڈس ایگزام ہے، تو وہ پڑھ کے نہیں گیا اور نوٹ بک جو ہے نا وہ بالکل خالی چھوڑ دی اس بچے نے، تو وہ فیل ہوئے گا اوبیسلی، اور وہ جو محنت کر کے گیا ہے بچہ جس نے اپنی نوٹ بک فل کری ہے وہ پاس ہوگا اوبیسلی۔ اور دونوں کو اپنی اپنی محنت کا نتیجہ ملتا ہے پھر اینڈ اینڈ، کسی اور کے کام کا نہیں ملتا۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ انسانی کمزوری کی، تو ہم سے جو ہے نا وہ اکثر غلطی ہو ہی جاتی ہیں، یا ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے اس آیت میں کہ ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں غلطی کر بیٹھے تو ہمیں اس پر نہ پکڑ۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے انسانوں کو کمزور بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، جیسے ایک بچہ غلطی کر دے اور ماں سے ڈرے لیکن ماں معاف کر دے، تو اسی طرح اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی روزے میں اس نے پانی پی لیا بھول سے، اسے پتہ نہیں کہ میرا مطلب روزہ ہے، غلطی سے پانی پی لیا، تو یہ انسان کی بھولیں ہیں، یہ بھول ہوتی ہے انسان کی، جان بوجھ کر نہیں کیا نا، تو اس لیے اللہ ایسے موقعوں پر سختی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد پھر اس آیت میں ایک دعا کی جاتی ہے کہ ہمارے رب ہم پر ویسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ مطلب یہ کہ پچھلی امت پر نا بہت سخت حکم تھے، بہت زیادہ سخت حکم تھے پچھلی امت پر، لیکن ہماری امت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری امت پر اللہ نے رحمت کی ہے، ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے، اتنی فری ول دے رکھی ہے ہمیں کہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے انسان، اتنی فری ول ہے۔ اور پھر ایمان والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا ہی نہ سکیں۔ تو یہ اللہ سے یہ التجا ہے، یہ التجا کی گئی ہے کہ ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈال مالک کہ ہماری ہمت ہی جواب دے دے۔ فور ایگزامپل جیسے کوئی انسان غریبی، کسی فیوریٹ پرسن کی موت، فاقہ گھر میں، تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں نہ ڈال کہ ہم ٹوٹ جائیں۔ پھر اللہ سے کہتے ہیں ایمان والے لوگ، اس میں بتایا گیا ہے کہ واعف عنا واغفر لنا، یعنی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ یہاں پر تین جو ہے نا وہ الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں، ایک کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے یعنی گناہوں کی سزا نہ دے، اور ہمیں بخش دے اللہ، اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دے، ہم پر رحمت کر اور ہم پر نعمتیں دے ہمیں، اور ہمیں مدد دے۔ جیسے کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہم ایمان والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل مان لیجئے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ غلطی کر دے اور ماں سے کہے کہ ماں مجھے ڈانٹو مت، اور وہ ماں سے کہے کہ ماں مجھے ڈانٹو نہیں اور مجھے کھانا بھی دو، تو بس اسی طرح ہم بھی اللہ سے معافی، بخشش اور رحمت مانگتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کے خلاف مدد دے اللہ۔ تو یہ کافروں کے خلاف مدد دے تو یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کی ہر برائی سے لڑنے کی بات ہے، جیسے شیطان، گناہ، بری سنگت اور نفرتیں، ان سب پر ہم فتح چاہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتایا ہے، فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ جو شخص رات میں 3 رات ان دونوں آخری سورہ بقرہ کی آیت کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی آیتیں اس کے گھر میں شیطان سے بچنے کے لیے، یعنی آیتیں اس کی حفاظت کریں گی، اسے سکون دیں گی اور گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی اس کے لیے، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری۔
اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ تو اب اس کا کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک سچا مومن جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو بنا بحث کیے اللہ اور اس کے حکموں کو قبول کرتا ہے، اس پر پورا بھروسہ کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کے لیے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں مانگتا اور ہمارے حال کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان آیت میں اللہ کی رحمت، انسان کی مجبوری اور ایمان والوں کی دعائیں ہیں جو ہمیں ہر دن اللہ سے جڑنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ یہ آیتیں ہمیں اللہ پر ایمان اور بھروسہ اور فرمانبرداری اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ جینا سکھاتی ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں سچا ایمان دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہم تیرے ہر حکم کو قبول کریں، ہمیں ہمارے کمزوریوں پر نہ پکڑ اور ہمیں معاف کر دے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں انہیں ڈھانک لے یا اللہ، اور ہم پر رحم کر اور ہمیں سچائی پر قائم رکھ اور دشمن پر غالب فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔